ناظرین یہ ایک مادہ ہے دال خا اور لام، اور یہ بھی فاعلہ کے وزن پہ آتا ہے، تو یہ بنے گا داخلہ، تو اس کا معنی ہوگا وہ داخل ہوا، داخلہ، ہی انٹرڈ، داخلہ، داخلہ، داخلو وہ سب داخل ہوئے، داخلت وہ مؤنث داخل ہوئی، داخلتا اور دخلنا وہ سب داخل ہوئیں، دخلتا تو داخل ہوا، دخلتما تم دونوں، اور دخلتم تم سب، اور دخلتی تو مؤنث داخل ہوئی، دخلتما تم دونوں، اور دخلتنا تم سب، اور دخلتو میں داخل ہوا، اور دخلنا ہم داخل ہوئے۔ تو ناظرین داخلہ کا معنی ہوا وہ داخل ہوا، داخلہ وہ داخل ہوا۔ اب وہ داخل ہوا تو وہ فاعل اس میں ضمیر کی شکل میں فعل کے اندر موجود وہ فاعل، اور جس جگہ پہ داخل ہوا وہ مفعول، مفعول حالت نصب میں۔ تو یہاں پہ ہے کہ وہ داخل ہوا ایک باغ میں، باغ کو ناظرین کہتے ہیں جنتن، جنتن، اور جب یہ مفعول کے طور پہ آئے گا تو جنتن حالت رفع ہے، مفعول کیا ہوگا؟ جنتن، کوئی باغ، ایک باغ، دخل جنتن وہ داخل ہوا ایک باغ میں۔ اب ناظرین یہ اس میں کا معنی کہاں سے آیا؟ یہاں پہ فی نہیں ہے، تو میں کا معنی کہاں سے آیا ناظرین؟ وہ یہ مفعول کی وجہ سے، کہ یہ مفعول ہے حالت نصب میں، تو اس کے حالت نصب میں ہونے کی وجہ سے اس میں کا معنی آ گیا۔ جیسے انگلش میں بھی کہتے ہیں ہی انٹرڈ دی روم، اب یہاں پہ یہ نہیں کہتے کہ ہی انٹرڈ ان ٹو دی روم یا ان دی روم، یہ کہنا غلط ہے، ہی انٹرڈ دی روم، تو یہ بالکل اسی طرح ہے، ہی انٹرڈ اے گارڈن وہ داخل ہوا ایک باغ میں۔ اور اب اگر کہنا ہو کہ وہ داخل ہوا اپنے باغ میں، یعنی اس کا اپنا، اس کا، تو یہ مرکب اضافی ہوگا الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، یہ جنتن سے ہو گیا جنتا، اب یہ گولتا عام تا کی شکل میں آ جائے گا ناظرین، جنتا، اور اس کی اپنی، ہوا وہ، اور اس سے مضاف الیہ حالت جر میں، ہوا سے حالت جر کیا ہوتی ہے؟ ہو، اور ہو کی ضمیر سے پہلے اس کے ما قبل پر اگر اوپر کی حرکت ہو یعنی زبر یا پیش تو یہ الٹے پیش میں بدل جاتا ہے، تو یہ بن گیا جنتہ، دخلہ وہ داخل ہوا، جنتہ اپنے باغ میں، اور یہ واو عطف ہے جس کا معنی ہوتا ہے اور یہ کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لاتا، یہ بڑا شریف سا ہے واو عطف، اور آگے ناظرین جملہ اسمیہ آ رہا ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، وہ کیا؟ ہوا یہ اس کا مبتدا حالت رفع میں اور معرفہ، ہوا یہ حالت رفع کی ضمیر ہے اور ضمائر معرفہ ہوتے، ہوا۔ اب عام طور پہ جملہ اسمیہ کا ہم ترجمہ فعل حال میں کرتے ہیں کہ وہ ہے، لیکن ناظرین اصل میں جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اس کے سیاق و سباق میں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کون سی بات ہو رہی تھی، کس زمانے کی بات ہو رہی تھی، تو اس کا ترجمہ پھر اسی زمانے میں کیا جاتا ہے۔ اب چونکہ بات ہو رہی تھی ماضی کی، داخلہ وہ داخل ہوا، یعنی پرانے دور کی، گزرے ہوئے دور کی بات ہو رہی، تو یہاں پہ بھی ہم اس کا ترجمہ ماضی ہی میں کریں گے، تو ہوا کا معنی کریں گے کہ وہ تھا، وہ کیا تھا؟ آگے اس کی خبر ہے ناظرین ظالمن، یہ خبر حالت رفع میں اور نکرہ،
اور جنس اور عدد میں مبتدا کے مطابق واحد مذکر. وَهُوَ ظَالِمٌ، اور وہ تھا ظلم کرنے والا، زیادتی کرنے والا. اب جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو کچھ جملہ اسمیہ میں پایا جائے وہ سب حالت نصب میں ہوتا ہے جب تک اس پر حرف جارہ داخل نہ ہو، اور جب حرف جارہ داخل ہو جائے تو وہ حالت جر میں چلا جاتا ہے. تو یہاں پہ ہے کہ وہ تھا ظالمٌ، ظلم کرنے والا اپنی جان پر. ناظرین، جان کی ہوتی ہے نفسن. نفسن کا معنی ہے کوئی جان، اور اگر کہنا ہو اس کی جان تو مرکب اضافی الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، تو یہ بن گیا نفسو. اور ہوا سے حالت جر ہو، اور ما قبل پر پیش ہے تو یہ الٹے پیش میں بدل گیا نفسو ہو. تو یہاں پہ یہ چونکہ متعلق خبر ہے تو اس کو ہونا چاہیے تھا نفسہ حالت نصب میں، لیکن پھر اس سے پہلے اس پہ حرف جارہ داخل ہوا لی کے لیے، اور اس نے اس کو حالت جر دی تو یہ بن گیا لی نفسی. اور جب ہو کی ضمیر سے پہلے نیچے کی حرکت آئی تو یہ کھڑی زیر میں بدل گیا، اور یہ بنے گا وَهُوَ، اور وہ تھا ظالمٌ، ظلم کرنے والا لنفسہ، اپنی جان پر. اب ناظرین یہاں پہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا سے کیا مراد ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دی، یعنی وہ پھل کھا لیا جس سے منع کیا تھا، انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا اعتراف کیا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ ہم نے تو ظلم کر دیا اپنی جانوں پر. یعنی انسان جب کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس سے اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچاتا، بلکہ اصل نقصان کس کا ہوتا ہے؟ انسان کا اپنا. اصل میں وہ ظلم کس پر کرتا ہے؟ اپنے آپ پر. تو یہ شخص اس سینس میں ظالم تھا کہ یہ اللہ کا نافرمان تھا، اور یہ کہتا تھا کہ یہ جو میرا باغ ہے بہت پھلدار باغ تھا، اس کا بڑا سرسبز و شاداب، تو یہ کہتا تھا کہ یہ تو میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، میں نے کیا ہے، اللہ نے تو نہیں دیا، یہ تو میری اپنی محنت ہے اور میری اپنی کمائی ہے. اور یہ شرک کرتا تھا. یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ خود کو اپنا خدا سمجھتا تھا کہ میں جو چاہوں اپنے لیے کر لوں. تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وہ ظالم تھا، زیادتی کرنے والا تھا، لنفسہ ہی، اپنی ہی جان پر. ناظرین بے شک محنت انسان کرتا ہے، اور اس کا حکم بھی ہے، قرآن مجید میں حکم ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. لیس للانسان الا ما سعی، کہ کچھ نہیں ملتا انسان کو سوائے اس کے جس کی وہ سعی، کوشش کرتا ہے. لیکن یہ کوشش کامیاب کب ہوتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول کرے اپنی رحمت سے اور اس میں برکت ڈال دے، ورنہ وہ سب ضائع ہو جاتی ہے. اور یہی ہوا اس شخص کے ساتھ بھی کہ ایک رات جب وہ یہ سوچ کے سویا کہ صبح تو فصل میری تیار ہوگی، پھل تیار ہوگا، اور میں نے جا کے پھل اٹھانا ہے اور بہت کچھ ملے گا، لیکن جب دوسرے دن اس باغ میں داخل ہوا تو وہ سب ختم تھا، اس میں کچھ بھی نہیں تھا، ایک دانہ بھی نہیں بچا تھا پھل کا. اس پہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آفت نازل ہوئی اور وہ سب ختم ہو گیا. ناظرین ایک مادہ ہے خا، را اور جیم. خراجہ، فعلہ کے وزن پہ. خراجہ کا معنی وہ نکلا، وہ خارج ہوا.
اور خرجا کا معنی وہ نکلا، خرجا وہ دونوں، اور خرجو وہ سب نکلے۔ خرجت وہ مؤنث نکلی، خرجتا وہ دونوں، اور خرجنا وہ سب نکلیں۔ خرجتا تو نکلا، خرجتما تم دونوں، اور خرجتم تم سب۔ اور خرجتی تو مؤنث نکلی، خرجتما تم دونوں، اور خرجتنا تم سب۔ اور خرجتو میں نکلا، اور خرجنا ہم نکلے۔ تو خرجا وہ نکلا، خرجا وہ دونوں، اور خرجو وہ سب۔ خرجو وہ سب نکلے، اس میں فعل بھی ہے اور فاعل بھی، وہ نکلے۔ کہاں سے؟ ناظرین دارن، دارن کا معنی ہوتا ہے منزل، ٹھکانہ، اس میں گھر بھی ہوتا ہے، یہ گھر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے دارن، اور اس کی جمع ہے دیارن، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے دیار غیر، فارن کنٹری۔ تو یہ دیار، دارن سے جمع دیارن کا معنی گھر، منزل، ٹھکانے۔ اور اگر کہنا ان کے گھر، ان کے ٹھکانے، تو مرکب اضافی ہوگا الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، دیارو اور ہوا ہما ہم، ہم مانا وہ سب، اور ہم سے حالت جر بھی ہم ہی، تو یہ حالت جر میں اس کے ساتھ مل جائے گا۔ دیارو ہم کا معنی ان کے ٹھکانے، ان کے گھر۔ اور اگر کہنا ہو کہ خرجو وہ نکلے اپنے گھروں سے، اپنے گھروں سے، ان کے گھروں سے، تو سے کے لیے حرف جارہ استعمال ہوتا ہے من، اور من اس کو دے گا حالت جر، تو دیارو حالت رفع ہے، اس سے حالت جر ہوگی دیاری، اور ہو کی ضمیر سے پہلے اگر نیچے کی حرکت ہو تو یہ کھڑے زیر میں بدل جاتی ہے، لیکن آگے چونکہ میم ساکن آ رہا ہے تو کھڑی زیر اس کے ساتھ نہیں مل سکتی، تو پھر یہ عام زیر میں بدل جائے گی، اور یہ بنے گا من دیارہم۔ خرجو وہ نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے، اور آگے ناظرین جملہ اسمیہ ہے، ہوا ہوما ہم یہ مبتدا، اور چونکہ بات ماضی کی ہو رہی ہے تو ہم کہیں گے کہ اور وہ تھے، ہم وہ تھے، اور آگے اس کی خبر، الفن کا معنی ہوتا ہے 1000، اور اس کی جمع ہے جمع مکسر الوفن، الوفن یہ خبر حالت رفع میں اور نکرہ، الوفن، اور جنس اور عدد میں اس کے مطابق، ہم وہ سب تھے، الوفن ہزاروں، یعنی وہ ہزاروں کی تعداد میں نکلے اپنے گھروں سے۔ ناظرین جیم، عین اور لام ایک مادہ ہے، اور یہ بھی فعلہ کے وزن پہ آتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے بنانا۔ جعلا، جعلا کا معنی ہوگا اس نے بنایا، تو جعلا اس نے بنایا، جعلا ان دو نے، اور جعلو ان سب نے، اور جعلت اس مؤنث نے بنایا، جعلتا ان دو نے، اور جعلنا ان سب نے، اور جعلتا تو نے بنایا، جعلتما تم دونوں نے، اور جعلتم تم سب نے، جعلتی تو مؤنث نے بنایا، جعلتما تم دونوں نے، اور جعلتنا تم سب نے، اور جعلتو میں نے بنایا، اور جعلنا ہم نے بنایا، جعلنا ہم نے بنایا۔ ناظرین جعلنا کا معنی ہوا ہم نے بنایا۔ اب جعلنا فعل بھی ہے، بنایا، اور اس کے اندر ضمیر کی شکل میں فاعل بھی ہے، ہم نے بنایا۔ اب ہم نے بنایا، ہم فاعل حالت رفع میں، اور جس چیز کو بنایا وہ مفعول حالت نصب میں۔ اگر کہنا ہو
کہ ہم نے بنایا آسمان کو، تو آسمان مفعول ہوا حالت نصب میں، عربی میں کہتے ہیں سماءن، اور معرفہ کیا تو بنا السماء، مفعول حالت نصب میں۔ اب السماء یا السمائی نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ مفعول ہے تو یہ حالت نصب میں ہوگا السماء۔ ناظرین، یہ وہ بات ہے جو ہم نے اس کورس کے آغاز میں بھی کی تھی کہ انشاءاللہ جب آپ یہ کورس کریں گے تو آپ کو ایک ایک حرکت کا علم ہوگا کہ یہاں پہ یہ زبر کیوں آئی، یہ زیر کیوں آئی، اور یہ پیش کیوں آئی، اور اگر اس کو تبدیل کر دیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، اب آپ جانتے ہیں کہ السماء یہاں پہ مفعول ہے تو مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے، تو السماء ہوگا، السماء یا السمائی نہیں ہوگا۔ السماء ہو تو پھر تو یہ حالت رفع میں یہ تو فاعل بن جائے گا، لیکن فاعل تو یہاں پہ ہے، فعل کے اندر ہم نے بنایا کس کو؟ السماء، آسمان کو۔ اور ناظرین، اسے کیا بنایا؟ ہم نے بنایا، ہم فاعل ضمیر کی شکل میں فعل کے اندر موجود، جس کو بنایا وہ مفعول حالت نصب میں، اور اسے جو کچھ بنایا وہ بھی مفعول، وہ بھی حالت نصب میں۔ کیا بنایا ناظرین؟ یہ سقفن، سقفن کہتے ہیں چھت کو، اور مفعول کے طور پہ آیا تو آیا سقفن، ایک چھت۔ اور چھت بھی کیسی؟ آگے ناظرین اس کی صفت آ رہی، یہ مرکب توصیفی کی شکل میں، ایک محفوظ چھت۔ تو صفت چاروں اعتبار سے موصوف کے مطابق، محفوظن سے کیا ہوگا؟ محفوظن۔ یہ مرکب توصیفی کی شکل میں، یہ بھی مفعول ہے، یہ پہلا مفعول ہم نے بنایا آسمان کو، وہ مفعول، اور اسے جو کچھ بنایا وہ بھی مفعول، وہ بھی حالت نصب میں۔ ہم نے بنایا آسمان کو ایک محفوظ چھت۔ ناظرین، جب میں نے یہ آیت پڑھی نا پہلی دفعہ تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ کیسی چھت ہے، اس سے تو اوپر سے پانی بھی برستا ہے، دھوپ بھی آتی ہے، بعض اوقات اوپر سے پتھر بھی گرتے ہیں آسمان سے، تو یہ کیسی چھت ہے۔ لیکن پھر جب غور کیا کہ یہ جو اوزون لیئر ہے، ہم جانتے ہیں ایک وقت تھا، بڑا شور تھا کہ اوزون لیئر میں شگاف ہو گیا ہے، سوراخ ہو رہا ہے، اور اس سے سورج کی شعاعیں جو ہیں، جو الٹرا وائلٹ ریز ہیں، الٹرا وائلٹ ریز ناظرین یہ ایسی شعاعیں ہیں سورج کی جو نظر نہیں آتی، لیکن وہ اتنی گرم اور اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ اگر وہ ڈائریکٹ انسان کی آنکھ میں پڑ جائیں تو اس کے کارنیا کو جلا دیتی ہیں، اور وہ ہمیشہ کے لیے اندھا ہو جاتا ہے وہ شخص۔ اور اسی طرح وہ زمین پہ اگر پڑیں تو وہ زمین کو اتنا گرم کر دیں کہ یہاں پہ جانداروں کا زندہ رہنا ناممکن ہو جائے۔ تو وہ جو اوزون لیئر ہے، اوزون لیئر کی وہ چھت جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی، وہ ان شعاؤں کو اپنے اندر جذب کر لیتی، ایبزارب کر لیتی ہے، اور اس طرح یہ زمین کے ٹیمپریچر کو، درجہ حرارت کو ایک خاص لیول پہ رکھتی ہے۔ تو ناظرین، ایک تو چھت کی شکل مجھے یہ نظر آئی۔ دوسرا ناظرین، بہت سے یہ جو میٹیورائٹس، جو پتھر آسمان سے گرتے ہیں، جنہیں ہم رات کے وقت دیکھتے ہیں وہ گرتے ہوئے ستارے کی شکل میں، وہ کیا ہے؟ وہ خلا میں جو کئی پتھر گھوم رہے ہیں، وہ جب زمین کی طرف آتے ہیں اور بڑی سپیڈ کے ساتھ آتے ہیں تو یہ جو ہوا کی جو لیئر ہے، جو طے ہے، اس سے جب وہ ٹکراتے ہیں تو اتنی گرمی پیدا ہوتی ہے کہ انہیں آگ لگ جاتی ہے۔ تو وہ پتھر زمین پر گرنے کی بجائے وہ راستے میں ہی جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، اور وہ ایش کی شکل میں گرتے ہیں، جس سے زمین محفوظ ہو جاتی ہے، اور اس کے جاندار بھی، انسان بھی،
وہ محفوظ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ راستے میں ہی جل جاتے ہیں۔ اور اگر وہ راستے میں وہ نہ ہو تو یہاں پہ تو کتنے پتھر گریں اور ان سے کتنا نقصان ہو۔ تو یہ ہے سقفم محفوظہ، وجعلنا السماء سقفم محفوظہ۔ اور ناظرین وجعلنا ہم نے بنایا، یہاں پہ یہ جمع کا صیغہ ہے۔ تو قرآن مجید میں ایسے کئی مقامات ہیں کہ جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا، اپنی قدرت کا اظہار کرنا ہو تو وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتے، واحد کا نہیں۔ جہاں پر اللہ نے اپنی توحید کا ذکر کرنا ہو وہاں اپنے لیے واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور جہاں اپنی قدرت کا اظہار کرنا ہو وہاں اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا یہ ڈراموں فلموں میں بھی جو بادشاہ ہیں، بڑے لوگ، وہ اپنے آپ کو میں نہیں کہتے، کیا کہتے؟ ہم نے یہ کر دیا۔ اور ہم بھی ادب کے لیے پھر انہیں تو یا تم نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں آپ، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال، ہم نے بنایا آسمان کو سقفم محفوظہ۔ اور ساتھ کیا فرمایا آگے ناظرین؟ جملہ اسمیہ ہے، اور آگے اس کا مبتدا جملہ اسمیہ کا ہم، وہ ہیں، کیا ہے ناظرین؟ آگے اس کی خبر ہے مورزن۔ مورزن کا معنی ہے اعراض کرنے والا، منہ موڑ لینے والا، یعنی جو کسی بات کو نہ مانے، اس کا انکار کر دے، اس کو کہتے ہیں مورزن۔ تو اس سے جمع، چونکہ مبتدا جمع ہے، مذکر ہے، تو مورزن سے مورزونا، یہ خبر حالت رفع میں، کیونکہ مورزن سے جمع مذکر، یہ واو کے ساتھ، اونا پہلی شکل ہے تو یہ حالت رفع ہے، اور یہ نکرہ ہے، اس پر الف لام نہیں۔ وَهُمْ، اور وہ ہیں، مورزونا، اعراض کرنے والے، انکار کرنے والے، منہ موڑنے والے، کس سے؟ آگے مبتدا اور خبر، اور آگے ہے ناظرین متعلق خبر۔ آیتن کا معنی ہوتا ہے نشانی، آیتن، اور اس کی جمع ہوتی ہے آیاتن، نشانیاں۔ اور اگر کہنا ہو اس کی نشانیاں، اس کی یعنی آسمان کی۔ اب ناظرین آسمان چونکہ پہلے استعمال ہو چکا ہے، اب اس کے لیے یہاں پہ استعمال ہوگی ضمیر، واحد کی ضمیر، اور آسمان یہ ہے مؤنث۔ کون سا مؤنث ناظرین؟ آپ کو یاد ہوگا وہ جو کہانی والے مؤنث تھے، متفرق، سماء، شمس، نفس، اسن، حرب، یہ وہ والا سماء کیا ہے؟ مؤنث ہے، تو اس کے لیے ضمیر بھی واحد مؤنث استعمال ہوگی، اور وہ کون سی ہے؟ واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہیا، اور یہ مرکب اضافی بنے گا، اس کی نشانیاں، الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، آیاتو مضاف، اور اسے مضاف الیہ حالت جر میں، حالت جر کیا ہوگی؟ ہا، آیاتو ہا، اس کی نشانیاں، یعنی آسمان میں جو نشانیاں پائی جاتی۔ اور پھر ہے کہ وہ ہیں منہ موڑنے والے اس کی نشانیوں سے، تو یہاں سے کے لیے حرف جارہ آیا ہے ان، اور ان اس کو لے جائے گا حالت جر میں، تو یہ بن جائے گا ان آیاتیہا، اس کی نشانیوں سے۔ منہ موڑنے والے ہیں، منہ موڑتے ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں اس کو۔ اور جب اس پہ زور دینا چاہا تو اس کو مقدم کر دیا، تو اسے یہاں سے اٹھایا آخر سے، اور خبر سے پہلے لے کے آئے۔ وَهُمْ، اور وہ ہیں، ان آیاتیہا موردون، اور وہ ہیں اسی کی نشانیوں سے منہ موڑنے والے۔ پہلے تھا اس کی نشانیوں سے، اب زور دے کے، اور وہ اسی کی نشانیوں سے منہ موڑتے ہیں۔ ہم نے اتنا بڑا کام کر دیا، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مُعْرِضُونَ۔ اور
یہ لوگ اسی کی نشانیوں سے منہ موڑتے ہیں، اس کو مانتے نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔